بہت محتاط، بہت محتاط، کہیں رسول کے فرمان میں کہیں شوشے بھر کا فرق نہ ہو جائے۔ اس اعتبار سے جو جتنے زیادہ محتاط تھے صحابہ میں سے اور جتنے زیادہ بڑے فقیہ تھے، اتنے ہی وہ روایت کے اعتبار سے زیادہ جو ہیں ان کی تعداد کم رہتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے۔ اب وہ فرما رہے ہیں، اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے، ہمارے ہاں جو حدیث کے مجموعے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم ٹاپ پر ہیں، صحیحین۔ تو امام مسلم نے روایت کیا حضرت عمر سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اب اسی کتاب کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا، بام عروج پر پہنچائے گا، ترقی دے گا اور رفعت عطا کرے گا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی کے ذریعے سے، اسی کو رد کرنے کے باعث، اس کی طرف پشت کر لینے کے باعث، اس کو پیٹھ دکھانے کے باعث لوگ قوموں کو رسوا اور برباد کر دے گا۔ گویا کہ وہی مضمون جو ان صورتوں میں آیا کہ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اسی کو اس حدیث کے اندر جو ہے بہت سادہ الفاظ کے اندر بیان کر دیا گیا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ یہ ہے مقام و مرتبہ۔ عظمت قرآن پر تو میری ویسے بہت سی تقاریر ہیں، میں ان آیات کو وہاں نہیں لایا کرتا، لیکن آج خاص مضمون کی وجہ سے میں نے یہ آیات آپ کو پڑھ کر سنائی ہے کہ قرآن نتیجہ خیز ہے، قرآن کامیاب ہو کر رہنے والی شے ہے، قرآن مغلوب ہونے والا نہیں ہے، قرآن سے یقیناً نتیجے برآمد ہوں گے، اس کا یقین کر لیا جائے۔ اب اس توحید کے بعد آئیے جو آج کا موضوع ہے، آپ نے شاید اخبار میں اور وہ جو لیفلیٹ دیکھا ہو، اس میں میں نے اس کا عنوان معین کیا ہے کہ پوری نوع انسانی، عالمی امت مسلمہ اور پاکستان، ملت اسلامیہ پاکستان، ان سب کی تقدیر قرآن مجید سے وابستہ ہے۔ اب میں ایک ایک کر کے ان مضامین کی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا نوع انسانی کی ابدی قسمت یہ ہے کہ خدا سے عالمی بغاوت جاری رہے؟ میں اسی مقام پر 22 فروری 2004 کو ایک تقریر کر چکا ہوں، موجودہ عالمی حالات میں اسلام کا مستقبل۔ اس وقت میں نے گفتگو کی تھی جو اس وقت فوری حالات ہیں اور مستقبل قریب میں جو آنے والے حالات ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا تھا کہ فی الحال اور فی الوقت اور مستقبل قریب میں اسلام بحیثیت نظام زندگی، اسلام بحیثیت دین کا کوئی مستقبل نہیں۔ ابھی یہ اور دبے گا اور دبایا جائے گا اور زوال آئے گا اس کو، لیکن یہ کہ آج جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ ذرا مستقبل بعید کی ہے، تھوڑے سے فاصلے کی بات ہے۔ اگرچہ یہ مستقبل بعید بھی اب بہت بعید نہیں ہے، اب بڑی تیزی کے ساتھ جو واقعات و حالات ہیں ان کی رفتار بہت تیز ہے، بہت تیز ہے۔ دی پیس آف ایونٹس از ویری فاسٹ۔ لہذا وہ بعید تو میں کہہ رہا ہوں قریب کے مقابلے میں، اس لیے کہ ہم دو ہی مستقبل جانتے ہیں، مستقبل قریب، مستقبل بعید۔ لیکن یہ کہ یہ نہ سمجھیے کہ کوئی بہت بعید ہے، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، یہ نہیں رہے گا، یہ نہیں ہوگا جیسے کہ آج ہے اور ابھی کچھ عرصے اور رہے گا کہ پوری دنیا میں ریاست اور سیاست سے اللہ کو نکال دیا جائے۔ نتھنگ ڈوئنگ۔ جاؤ تم مسجد میں رہو، چرچ میں رہو، سینیگوگ میں رہو، یا جس نے تمہیں بتوں کی شکل میں دیکھا جاؤ وہاں پر مندروں میں رہو، کہیں رہو، ہمارے ملک کے اجتماعی معاملات سے تمہارا کوئی دخل نہیں۔ ریاست ہماری حاکمیت پر چلے گی، ہم حاکم ہیں، ہم تمہیں حاکم ماننے کو تیار ہی نہیں، قانون ساز ہم ہیں، ہم تمہیں اور تمہارے رسول کو شارع ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہمارا اپنا نظام ہوگا، ہمارے اپنے فیصلے ہوں گے، ہم چاہیں گے تو 2 مردوں کی شادی رجسٹر کریں گے، ایک مرد کو شوہر، دوسرے مرد کو جو ہے اس کی بیوی قرار دے دیں گے، تمہارا کوئی دخل نہیں۔ اب یہ عالمی بغاوت ہے اللہ کے خلاف اور گلوبل ہے۔ اسی طرح یہ کیا تم نے کہا ہے کہ سود حرام ہے اور جوا حرام ہے، نتھنگ ڈوئنگ۔ ہمارا نظام، معاشی نظام سود ہی پر مبنی رہے گا، سود ہی کے محور پر گھومے گا، جوا جو ہے اس کے اندر انٹیگرل پارٹ کی حیثیت سے رہے گا۔ تم اپنے احکام اپنے پاس رکھو، مسجد میں رکھو، اس کی تلاوت کر لیا کریں،
تمہارے ماننے والے جو ہیں تلاوت کر کے ان آیات کا ثواب لے لیا کرے، لیکن ہمارے معاشی نظام سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ سماجی نظام میں ابھی کچھ تھوڑی بہت عالم اسلام کے اندر کچھ باتیں ہیں اللہ اس کے رسول کی، لیکن یہ کہ وہ بھی تیزی کے ساتھ جو سیلاب آ رہا ہے، جس کو کہتے ہیں ہم اپنی تہذیب کو عام کرنا چاہتے ہیں، عالم اسلام میں بھی ہم اپنی تہذیب قائم کرنا چاہتے ہیں، تہذیبوں کا تصادم ہو رہا ہے، یہ بھی القریب جو ہے بات پوری ہو جائے گی۔ یہ صورتحال اس وقت ہے اور ابھی مستقبل قریب میں رہے گی، اور اس کا میں نے تفصیل سے اس پر گفتگو کی تھی 22 فروری سن 2004 کو اسی مقام پر، اب وہ کتابچے کی شکل میں موجود ہے۔ لیکن یہ ہمیشہ رہنے والی بات نہیں، مستقبل بعید میں ایسا نہیں ہوگا کہ غریب اور امیر کے درمیان یہ فرق و تفاوت رہے۔ جو ہمارے ہاں مشہور ہے شمال اور جنوب، شمالی جو اس کرے کا جو علاقہ ہے اس میں سب کیا ہے ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، اور جنوبی کے اندر جو ہے شمالی امریکہ ورسس جنوبی امریکہ، ذرا غور تو کیجئے، اور جو کچھ ہو رہا ہے یورپ اور اس کے مقابلے میں افریقہ۔ تو اسی طریقے سے در حقیقت یہ شمال اور جنوب کی جو ایک ہے کانفلکٹ ہے، یا یہ کہ G8 G15 ورسس دی تھرڈ ورلڈ، ایک یہ ہے تیسری دنیا کہلاتی ہے، اس تیسری دنیا کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، سارے معاملات G8 طے کریں گے، G7 بیٹھیں گے، G13 ہوں گے، G15 ہوں گے، وہ طے کریں۔ یہ جو ہے بیکورڈ کنٹریز، ڈیولپنگ کنٹریز کا بھی کہہ دیتے ہیں، بہت ہی رعایت کرتے ہیں نا تو بڑا یعنی معصوم سا لفظ دے دیتے ہیں ڈیولپنگ کنٹری، لیکن اصل لفظ کیا ہے تھرڈ ورلڈ، یہ تھرڈ ورلڈ ہے۔ یہ تفاوت کیا ہمیشہ رہے گا؟ کیا یہ نوع انسانی کا مستقل مقدر ہے؟ اسی طریقے سے کیا یہ خون ریزیاں اسی طرح جاری رہیں گی؟ کیا یہ ابدی ہے؟ 20ویں صدی عیسوی جو ختم ہوئے ابھی 6-7 برس ہی ہوئے، 6 برس ہوئے ہیں، 6.5 برس، اس کے نصف اول میں 2 عظیم جنگیں ہوئی، نصف اول، اور ان 2 عظیم جنگوں میں سے دوسری میں 6 کروڑ انسان ختم ہوا۔ جسٹ امیجن، 6 کروڑ انسان، 60 ملین۔ پہلی جنگ کے اندر بھی کروڑوں ہی میں ہوں گے، دونوں کو جمع کر لیں تو لگ بھگ 10 کروڑ انسان قتل ہوا ہے پچھلی صدی کے نصف اول میں۔ نصف ثانی میں جنگ کوئی بڑی نہیں ہوئی، چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ایک سرد جنگ جو ہے یہ تو مسلسل جاری رہی، مسلسل جاری رہی، مسلسل جاری رہی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں وسائل و ذرائع پیدا کیے ہیں، دولت کے لیے پیدا کرنے کے جو بھی چیزیں ہیں، جو سورسز ہیں، وہ سب کے سب لگے ہیں ہتھیاروں پر، سب کے سب لگے ہیں اپنے دوسرے مد مقابل کو نیچا دکھانے پر۔ اب آپ بھوکا مرتے ہیں تو مریں۔ یہ جو تھرڈ ورلڈ ہے یا جو غریب ممالک ہیں، اگر ان کی نصف سے زیادہ آبادی بھی اگر پاورٹی لائن سے نیچے ہو تو ہوا کرے، ہمیں کیا ہے؟ ہمیں تو راستہ روکنا ہے روس کا، USSR کا، اور USSR نے اور اس کے ساتھیوں نے راستہ روکنا تھا امریکہ کا۔ تو یہ صورتحال جو ہے اب تیسری عظیم جنگ تلی کھڑی ہے۔ کچھ پتہ نہیں کہ یہ جو کچھ معاملہ شروع ہوا ہے اور جو ہو رہا ہے رفتہ رفتہ بڑھے گا، یہ لبنان کا معاملہ ہے، لبنان سے آگے جا کر یہ شام کا سیریا کا معاملہ ہو جائے۔ تو تیسری عالمگیر جنگ جو ہے فرق کیا ہوگا کہ پہلی 2 جنگیں یورپ میں لڑی گئی اور انہوں نے طے کر لیا تھا اب کوئی عالمی جنگ ہم نہیں لڑیں گے، ہم نے بہت خون دے دیا، 10 کروڑ آدمی دے دیا، ان 10 میں سے آپ کو معلوم ہے 60 لاکھ تو یہودی تھے، 60 ملینز میں سے 6 ملینز یہودی تھے، جس دوسری ورلڈ وار ہے اس کے دوران جرمنوں نے جنہیں قتل کیا، ختم کیا۔ لیکن اب جنگ لڑی جائے گی مڈل ایسٹ میں، مڈل ایسٹ کا نقشہ بدلا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، یہ تو اب ایک عام لفظ ہے سب کی زبان پر، مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل کرنا ہے، مڈل ایسٹ کا نقشہ تبدیل، مطلب کیا اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں گریٹر اسرائیل بن رہا ہے، یہ ملکوں کی سرحدیں ختم ہو جائیں گی۔ کیا ہے لبنان اور شام، یہ پہلے ایک ہی ملک ہوتے تھے، بلکہ جارڈن بھی انہی میں شامل تھا، بعد یہ تو شام ہے، یہ شام کا صحرا، یہ سارا فلسطین، اسرائیل، لبنان اور جارڈن اور سیریا، یہ سب ایک ملک تھے، گریٹر سیریا۔ یہ تو پچھلی جو صدی کی پہلی جنگ عظیم تھی، اس کے بعد بندر بانٹ کی گئی، یہ مختلف ممالک بنا دیے گئے، یہ انگریزوں کا، یہ فرانسیسیوں کا، یہ فلاں کا، یہ فلاں کا۔ بہرحال اب انہوں نے بنانا ہے یہ ساری لکیریں ہٹا کر پورا عراق
اس پر تو قبضہ ہو ہی گیا۔